السلام علیکم، میں ہوں صداکار محمد محسن اور آپ سن رہے ہیں سفر نامہ ایران، خاک فارس کا مسافر، یادوں کا ایک خزینہ، جسے آپ کے لیے لکھا ہے عبد المالک ہاشمی صاحب نے۔ قسط 1.2۔ ویزے کا حصول ایک سنجیدہ کام ہوتا ہے، مگر میرے لیے یہ ایک ادبی و لسانی الجھن میں تبدیل ہو گیا۔ یوں لگا جیسے کسی بھول بھلیوں میں جا نکلا ہوں، جہاں ہر دروازہ ایک نیا معمہ لیے کھڑا ہو۔ حالی روڈ، کوئٹہ پر واقع ایرانی کونسلیٹ سے ویزا فارم حاصل کیا تو وہ فارسی میں تھا، اور میں نے اسے نہایت اعتماد کے ساتھ گھر لا کر پر کرنا شروع کیا، جیسے فارسی میری مادری زبان ہو۔ مگر اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ فارم میں 2 اقسام کے ویزوں کا ذکر تھا، زیارتی اور جہاں گردی۔ میرے ذہن میں فوراً ایک سادہ سا نقشہ بنا کہ زیارتی ویزا یقیناً کسی عام سیاح کے لیے ہوگا، کیونکہ آخر زیارت کا مطلب دیدار ہی تو ہوتا ہے۔ دوسری طرف جہان گردی کا لفظ مجھے کسی خانہ بدوش آوارہ گرد کی تصویر دکھانے لگا، سو میں نے زیارتی ویزے پر نشان لگا دیا اور سکون سے فارم مکمل کر لیا، گویا دنیا کی سب سے بڑی سفارتی گتھی سلجھا لی ہو۔ لیکن پھر حقیقت یوں آشکار ہوئی جیسے سورج بادلوں کے پیچھے سے جھانک کر مسکرا دے۔ معلوم ہوا کہ زیارتی ویزا ان زائرین کے لیے مخصوص ہے جو ایران میں موجود مقدس مقامات کی زیارت کرنے آتے ہیں، اور جو عام سیاح یا مسافر ہوتے ہیں انہیں جہاں گردی کا ویزا لینا ہوتا ہے۔ اور میں جو ایران کو قریب سے دیکھنے کی خواہش میں نکلا تھا، ویزے کی پہلی سیڑھی پر ہی غلط قدم رکھ چکا تھا۔ اب کیا پچھتائے ہوتے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ ویزا ہاتھ میں لے کر ایک لمحے کو تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی اور کے نام کا دعوت نامہ میری جیب میں آ گیا ہو، مگر سفر کی راہ میں یہ پہلی رکاوٹ تھی، اور مسافر وہی ہوتا ہے جو راہ کی ٹھوکریں کھا کر بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھے۔ مولانا عبدالحق بلوچ کا مکتوب۔ یوں تو ہر سفر اپنے اندر ایک کہانی رکھتا ہے، مگر کچھ سفروں میں تقدیر کی لطیف شرارتیں شامل ہو جائیں تو وہ ایک دلچسپ داستان میں ڈل جاتے ہیں۔ ایران کے لیے میرا ویزا حاصل کرنے کا مرحلہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک نادان غلطی، ایک خیر ارادی انتخاب، اور پھر قسمت کی وہ الٹی چال جو بسا اوقات سیدھی منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض جہان دیدہ لوگ کہتے ہیں کہ ایران جانے کے لیے بہترین طریقہ مذہبی ویزا حاصل کرنا ہے، کہ اس بہانے وہ تمام مقدس مقامات بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن کے قصے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ سو جو میں نے ناسمجھی میں کیا وہی دانائی ثابت ہوا۔ یوں میرا سفر 2 جہتوں میں بٹ گیا۔ نہ صرف وہ مقامات مقدسہ جن کی زیارت کو زائرین آتے ہیں، بلکہ تفریحی، سیاحتی اور تاریخی نشانات بھی میری نظروں کا حصہ بنے۔ یہ سفر کل 12 دن پر محیط تھا۔ ویزا فیس محض 1300 روپے، مگر اس کی منظوری کی راہ میں وہی بیوروکریسی کی روایتی رکاوٹیں حائل تھیں۔ چنانچہ میں نے بروری روڈ پر واقع جماعت اسلامی بلوچستان کے دفتر کا رخ کیا۔ مولانا عبدالحق بلوچ، جو اس وقت جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر تھے، ہمیشہ مجھ پر شفقت فرماتے اور اپنی مخصوص بذلہ سنجی سے محفل کو زعفران زار بنائے رکھتے۔ انہوں نے نہایت مہربانی سے ایرانی کونسل جنرل سید عباس حقیقت کے نام ایک سفارشی مکتوب تحریر کیا تاکہ میرا ویزا جلد از جلد جاری ہو سکے۔ اسی دوران قیم جماعت اسلامی بلوچستان مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ مولانا بلوچ مرحوم کی رفاقت کسی روحانی تسکین سے کم نہ تھی۔ وہ محض ایک مذہبی رہنما نہیں بلکہ ایک زیرک اور فہمیدہ شخصیت بھی تھے، جو گفتگو میں حکمت و مزاح کا امتزاج رکھتے تھے۔ ہمیشہ جب بھی میں ان سے ملتا وہ بڑی محبت اور عزت سے پیش آتے۔ ایک روز میری موجودگی میں ذرا سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئے، مگر آنکھوں میں ہلکی سی شرارت چلک رہی تھی۔ یہ خون ہاشمی بہت اعلیٰ خون ہے، یہ لیاقت و ذہانت پیدا کرتا ہے۔ ایران کے ویزے کی منظوری تو بعد میں ہوئی، مگر مولانا کی اس بات نے میرے ذہن میں ایک الگ ہی وسوسہ ڈال دیا۔
کہیں واقعی اس خون میں کچھ خاص تاثیر تو نہیں؟ یا پھر یہ بھی مولانا کا ایک محبت بھرا فکرہ تھا جو ہمیشہ کی طرح میرے دل پر نقش ہو گیا؟